یہ کہہ کے لعینوں کو پکارے شہ ابرار، لو آؤ کہ اب میان میں ہم رکھتے ہیں تلوار۔ یہ عصر کا ہنگام ہے اے لشکر کفار، قاتل سے کہو تیز کرے خنجر خونخوار۔ تلواروں میں سجدے کے لیے کود پڑیں گے، اکبر کی جوانی کی قسم اب نہ رہے۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق شکیل، اور آج جو پروگرام ہے وہ فلسفہ شہادت، فلسفہ عشق پر مبنی ہے۔ تو آج میرے ساتھ اس پروگرام میں میرے ساتھ جو دیں گے، آپ کی جو تعریف ہے، آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور دینی موضوعات پر کافی اچھی بصارت بھی رکھتے ہیں، اور اسی حوالے سے فلسفہ عشق، فلسفہ شہادت پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ رائے مزمل حسین مہدی صاحب موجود ہیں۔ آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور دینی موضوعات پر ایک بہت اچھی بصارت بھی رکھتے ہیں۔ تو سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا آج۔ تو سر بتائیے گا کہ جیسے کہ محرم الحرام کے ایام ہیں، شہادتوں کے ایام ہیں، تو فلسفہ شہادت، فلسفہ حسین پر کیا نظر رکھتے ہیں اور کیا جذبات ہیں آج آپ کے اس حوالے سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں INN کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس اچھی اور بہترین قسم کے عنوان پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو گزارش ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات بابرکات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والا ہر فرد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مشکور بھی ہے اور ان کی یاد بھی مناتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین سے بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گواہ ہیں کہ مسجد ہو، گھر ہو، عیدگاہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن اور امام حسین اکٹھے نظر آتے ہیں۔ عید ساری امت مناتی ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نمازوں کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ یہ واحد نماز ہے عید کی جو صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد سے لے کے زوال تک پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ کسی جگہ 7 بجے، کسی جگہ 8 بجے، کسی جگہ 9 بجے، کسی جگہ 6 بجے، اور کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تو اس کا فلسفہ یہ ہے اس نماز کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کاندھے پہ امام حسن سوار تھے اور دوسرے کاندھے پہ امام حسین سوار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیت الشرف سے عیدگاہ تک 70 مرتبہ آئے اور گئے۔ وہ شہزادوں کو راضی کر رہے تھے، اور اس جو قدوسی جلوس تھا اس کا نظارہ کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اور تمام محققین نے جو بڑے بڑے دانشور ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک کو جناب سیدہ کی جو دونوں بیٹے تھے ان سے بہت زیادہ پیار اور محبت تھی، اور سرکار کی بڑی معروف احادیث ہے۔ امام حسن کے بارے فرمایا حسن منی و انا من ہو، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، چونکہ اب محرم کے ایام ہیں، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پہ آپ نے کہا کہ بات کریں، تو امام حسین سے محبت کرنا دین کا تقاضا بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا تقاضا بھی ہے۔ جو یہ پوری حدیث ہے نا، حسین منی و انا من الحسین، یہ یوں شروع ہوتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینن، حسین سبت من الاسباط، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے پیار کرنا جو حسین سے پیار کرے، حسین میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ اب آپ اگر جتنے بھی فصاحت اور بلاغت کے ماہرین ہیں، اس علم کے ماہر، ان سے پوچھئے کہ اصول فصاحت اور اصول بلاغت کیا ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ اصول فصاحت اور اصول بلاغت یہ ہے کہ آپ ایک بار نام لیں گے، اس کے بعد اس کی ضمیر استعمال کریں گے، یعنی کہ جب مظلوم کربلا کا نام لے لیا امام حسین کا، تو پھر آگے چاہیے تھا وہ کہتے، ان کہتے، بیٹا کہتے، لیکن نبی پاک مسلسل نام حسین ہی لیے جا رہے ہیں۔ تو جب
ماہرین فصاحت و بلاغت سے پوچھا گیا، علماء فصاحت و بلاغت، وہ کہتے ہیں دو وجہ سے آپ فصاحت اور بلاغت کے اصول کو توڑ بھی سکتے ہیں، ایک اللہ کا حکم سمجھ کے اور دوسرا محبت کی وجہ سے۔ اب اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تب بھی حسین حسین کرنا عبادت بنے گی، اور اگر رسول اللہ کی چاہت ہے تب بھی حسین حسین کرنا عبادت بنے گی۔ اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جتنا رسول اللہ نے امام حسین سے پیار کیا ہے، اس کے جواب میں دین اسلام بچانے کے لیے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچانے کے لیے امام حسین نے بھی اتنی ہی بڑی قربانی ادا کی۔ اور یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانی ہے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَفِدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عظیم، کہ ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم فدیہ قبول کیا۔ یہ اشارہ ہے سرکار اسماعیل کے گلے پہ جب جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری رکھی تھی تو چھری چلائی، چلی نہیں۔ لکھتے ہیں کہ دمبا آ گیا تھا اور سرکار اسماعیل بچ گئے۔ اس کی باطنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم پہ وحی کر کے کہا کہ ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم فدیہ قبول کیا ہے۔ اور تمام علماء مفسرین نے، چاہے وہ اہل سنت ہیں چاہے شیعہ ہیں، طرفین نے لکھا، اور دور حاضر کے بہت بڑے جید مفکر ہیں طاہر القادری صاحب، انہوں نے بھی وَفِدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عظیم پہ ایک مکمل کتاب لکھی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وَفِدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عظیم ہے، یہاں ذبح عظیم جو ہے وہ امام حسین کی ذات ہے، کیونکہ جو قربانی جناب اسماعیل کی تھی ان سے ہٹائی گئی، اور پھر وہ قربانی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پیش کی کہ اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی۔ اور اب آپ امام حسین کی عظمت کو دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک مظلوم کربلا کا مقام کیا ہے، کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں جو رکوع کی تسبیح ہے اس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور اللہ عظیم ہے، یعنی پوری کائنات کے عام انسان سے لے کے رسول معظم خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز میں یہ اقرار کیا کہ اللہ پاک ہے اور اللہ عظیم ہے۔ جسے ساری کائنات عظیم مان رہی ہے نا، وہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ حسین عظیم ہے۔ اچھا رائے صاحب، اس پر ایک سوال ہے، فلسفہ عشق پر بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا مرتبہ ہے؟ کوئی شک نہیں کہ اس جیسی شہادت نہ کسی نے کی ہے نہ کسی کی ہوگی، کہ کس طرح سے آپ کو جانتے ہوئے سب معلوم تھا کہ آپ اپنے نانا کے دین کے لیے قربان ہونے جا رہے ہیں۔ تو بہت سے مفکرین ہیں، بہت سے جو عشق حسین ہیں، عاشق حسین ہیں، وہ یہاں پر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حسین رب کا اور حسین سب کا۔ تو حسین سب کے میں پورا جو ایک دنیا کا فقہ آتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے کہ دنیا کی جتنی بھی اقوام اس وقت آباد ہیں، کوئی قوم ایسی نہیں جس کے دانشوروں نے امام حسین کو نذرانہ عقیدت پیش نہ کیا۔ جتنے بھی مذاہب، دو طرح کے مذاہب ہیں، ایک خدا کی طرف سے آئے جو رسولوں کو اور نبیوں کو مانتے ہیں اور ان پہ اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ساختہ مذہب بنائے ہیں، یعنی ان کا مذہب خود انسانوں نے بنایا۔ مظلوم کربلا ایک ایسی ہستی ہیں کہ عیسائیت جسے مسیحت کہا جاتا ہے، یہ بھی جناب عیسیٰ چونکہ اللہ کی طرف سے آئے، اور جناب موسیٰ کے ماننے والے جو یہودی ہیں وہ بھی امام حسین کا احترام کرتے ہیں، اور ہندو اور سکھ جو کہ انسانی مذاہب کے، انسانوں کے بنے مذاہب پہ یقین رکھتے ہیں، وہ بھی امام حسین کا احترام کرتے ہیں۔ ہندوؤں نے یہ لکھا ہے کہ کاش حسین مدینے سے جب نکلے تھے تو وہ ہندوستان آ جاتے، ہم ان کی پوجا کرتے، انہیں شہید نہ کرتے۔ اور سکھوں کے جو رہنما ہیں گرو نانک، انہوں نے اپنے ایک ماننے والے کے سامنے مظلوم کربلا کا ذکر کیا، اور وہ اکثر روتے تھے، وہ امام حسین کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام جو ہیں وہ جگت گرو ہیں، اور وہ ایسی کار کر گئے ہیں کہ جو سنتا ہے وہ روتا ہے۔ تو ان کے ایک مرید نے انہیں کہا کہ آپ کو ہم گرو مانتے ہیں اور آپ مسلمانوں کے نبی کے بیٹے کی تعریف کرتے ہیں۔ تو وہ گرو نانک کو غصہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ تو اگر مجھے گرو مانتا ہے تو کیا میری بات مانے گا؟ کہا تو گرو نے کہا جا کے اپنی بہن سے شادی کر لے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو میری بہن ہے۔
تو اس وقت گرو نانک نے کہا کہ تو مجھے تو گرو مان رہا تھا، تجھے کس نے روکا ہے؟ اس نے کہا میرے ضمیر نے روکا ہے کہ غیرت مندی کا مظاہرہ کرو، یہ بات ماننے والی نہیں۔ تو گرو نانک نے یاد رکھنا یہ جو تیرے اندر ضمیر ہے نا وہی رب کا حسین ہے، جو زندہ ضمیر ہیں وہ حسین کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج اگر بہن بیٹی کی تمیز ہے تو یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے، غیرت ہے، ہدایت ہے۔ اور یاد رکھیے گا یزید صرف امام حسین کا قاتل نہیں تھا، اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اس نے مسجد نبوی میں، یزید نے مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان اور نماز نہیں ہونے دی، اس نے صحابہ کی اولادوں کو بھی آ کے قتل کیا۔ تو یزید قرآن، خانہ خدا اور مسجد اور نماز کا دشمن تھا۔ حسین علیہ السلام نے سجدہ کر کے قیامت تک کے لیے نماز کو، قرآن کو، توحید کو، رسالت کو، شریعت کو، محبت کو، غیرت کو بقا عطا کی۔ جی بالکل، جو ناظرین، حضرت امام حسین مولا امام حسین کی جو شہادت ہے وہ تا قیامت تک نانا کے دین کو زندہ کر گئی ہے۔ تو رائے صاحب، یہ فلسفہ عشق پر آپ نے جو ہے روشنی ڈالی، فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی۔ فلسفہ عشق کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمیں ادب نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا سلیقہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کی قربانیاں اور اہل بیت سے جو عشق ہے وہ کس انداز میں کریں۔ دیکھیے جی، یہ جو امام حسین، امام حسن جناب سیدہ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، یہ اجر رسالت ہے۔ کلام پاک کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اللہ نے کہا میرا نبی ان سے کہو، حکمن امر ہے، کل کہ کیا ان سے کہ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھنا۔ اب مودت کی تعریف کیا ہے؟ مودت ایسی محبت کو آپ کہیں گے کہ جو کسی وقت بھی ختم نہ ہو، آپ مر بھی جائیں تو وہ محبت ختم نہ ہو۔ یعنی یہ اللہ کا امر ہے کہ اہل بیت رسول سے محبت کی جائے، اور خود اللہ نے اس کے لیے ایک راستہ متعین کر دیا ہے کہ نماز اللہ کی ہے، لیکن جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو یعنی جب اللہ اپنے لیے بنائی گئی عبادت جسے نماز کہتے ہیں اس میں بھی آل محمد پہ درود پڑھا رہا ہے، تو ہمیں ہر حال میں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے کسی قول سے، ہمارے کسی فعل سے، ہماری کسی تقریر سے، ہماری کسی تحریر سے نبی پاک کا دل نہ دکھے، کیونکہ نبی پاک کو اپنی آل سے بہت زیادہ پیار۔ جی ناظرین، یہ خوبصورت الفاظ اہل بیت کی قربانیوں کے اوپر جو آپ نے فلسفہ عشق اور فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی، تو اسی کے ساتھ مجھے آج تک کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کے لعینوں کو پکارے شہ ابرار، لو آؤ کہ اب میان میں ہم رکھتے ہیں تلوار۔ یہ عصر کا ہنگام ہے لشکر کفار، قاتل سے کہو تیز کرے خنجر خونخوار۔ تلواروں میں سجدے کے لیے کود پڑیں گے، اکبر کی جوانی کی قسم اب نہ رہے